الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں. شعیب احمد بہاولپور سے پہلا سوال ان کا شامل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ بیعت اصلاح لینے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء اکرام نے بھی اپنے صحابہ سے بیعت اصلاح لی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بالکل اس لیے آپ انبیاء کا تذکرہ اعمال کے احکام میں نہ کیجیے. صحیح. احکام ہم ساری شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتباع ہوگا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بیعت رضوان کا بھی ہے جو موت پہ بیعت تھی، اور بیعت اصلاح کا بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں سے بیعت اصلاح بھی لی، بیعت جہاد بھی لی، موت پر بیعت کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں اور اپنے وقت پر ساری مسنون ہیں. صحیح. آپ نہیں کرتے نہ کریں، لیکن اس کے فائدے سے محروم رہیں. صحیح صحیح. بیعت ایک قلبی اور ذہنی تعلق بنا دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بیعت دیکھ کر کرنی چاہیے. جو اس کا اہل ہو اس سے کی جائے، نا اہل سے کر بیٹھیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں. صحیح صحیح. تو جن چیزوں کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے ان کے بارے سوال کرنا کہ یہ سنت میں ہے کہ نہیں، یہ عجیب سا لگتا ہے. بالکل ٹھیک. شاید ہم قرآن پڑھتے نہیں، اس لیے بالکل صحیح سے سوال. بالکل صحیح. اگلا سوال جی ارشیا راولپنڈی سے. یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام سے میں زندگی میں پہلی دفعہ قلب انسانی سے متعارف ہوئی ہوں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ قلب انسانی ہی ہمیں خلوص اور کیفیات عطا کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا تزکیہ قلب دنیاوی علوم سیکھنے میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے؟ بالکل زیادہ کرتا ہے. آپ اوورآل دنیا میں دیکھ لیں کہ غیر مسلم جو دنیا کا کام بھی 6 مہینے سال میں سیکھتا ہے، مسلمان ہفتے میں سیکھ لیتا ہے، اگرچہ گناہگار بھی ہو. بالکل صحیح بات ہے. یعنی آپ دنیا پہ بھی دیکھ لیں. ایک دفعہ یہ F-16 جب پاکستان نے خریدے تھے تو میرے خیال امریکن پائلٹ اس پہ 1 سال کی ٹریننگ لے کر اسے اڑاتے تھے. تو ہمارے لوگ گئے تو 3 مہینے کی ٹریننگ لے کر انہوں نے امریکہ سے اڑائے، پاکستان لے آئے. جی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو دنیاوی امور میں بھی اب یہ کوئی ذاکر تو نہیں ہے، مسلمان ہیں، تو جو بات سمجھنے کی استعداد ہے وہ کافر کی نسبت مومن کی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر پھر وہ دین پر عمل بھی کرتا ہو، دیندار بھی ہو، تو پھر تو بہت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ ذاکر بھی ہو تو پھر کیا سبحان اللہ. سبحان. اور اگر صرف ڈرامے کرتا ہو تو پھر ڈال ہو جاتا. پھر ڈال ہو جاتی ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالا سے یہ کہتے ہیں حضرت جی میں اسلامیات کا مضمون پڑھاتا ہوں. اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈسکشن کے دوران اگر جنت کی ڈیٹیل بتانا پڑے تو عموماً یہی ہوتی ہے کہ جنتیوں کے بڑے بڑے محل ہوں گے، لباس بے حد خوبصورت ہوں گے، من پسند چیز کھانے کو فوراً مل جائے گی، دلکش باغات ہوں گے،
دل نشین نظارے ہوں گے، 70 حوریں ہوں گی وغیرہ۔ اس ڈسکشن کے دوران کئی دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ایک طرح سے پرتعیش دنوی زندگی ہی ہوئی، اس زندگی کی الگ سے اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہ پرتعیش دنوی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر عیش جو ہے یا ہر آرام جو ہے اس کے پیچھے دکھ ہے۔ آپ بہترین کھانا کھا کر بیمار بھی ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دنیا کے جن چیزوں کو ہم آرام، آپ دولت کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے دولت چاہیے، لیکن دولت آپ کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دیتی۔ بالکل ڈالتی ہے اور ڈالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنا پہلی لوگ بات پریشان تو ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ جنت کے بارے قرآن کریم میں یہ آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر تم جنت کی نعمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے بیان کیا کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیاوی کیفیت، دماغ، دنیاوی سارے علوم مل کر جنت کی ایک قطرہ جو پانی ہوگا اس کی جو لذت ہے اسے نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے، اس کو تم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، آؤ گے برتو گے، یہاں کے علوم، یہاں کی استعداد ہوگی تو سمجھ بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ موٹی سی بنیادی سی ایک بات سمجھ لیں کہ جنت کا ہر سکھ واقعی سکھ ہے، اس کے پیچھے کوئی خطرہ، کوئی دکھ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر سکھ خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح یہ بات ہے، بنیادی فرق ہے۔ میرا خیال ہے پروفیسر صاحب کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ دانیہ اسد اسلام آباد سے، قرآن پاک میں ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے نبی، اسے ہم نے آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ مجھے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسی کیا بات تھی یا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پھر دل تو ایک نازک آپ گنا ہے شاید، وہ اسے کیوں کر جذب کر گیا؟ کیا اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ اس سے ملتا جلتا شاید سوال پہلے بھی شامل کیا، لیکن دوبارہ ذرا، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ پہلے بھی تھا، گزارش یہ ہے کہ ایک توپ کا گولا یہاں رکھ دیں اور اس سے بچے کھیلتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن وہی گولا جب توپ میں رکھ کر فائر کریں تو کیا اللہ کچھ ہوگا؟ تو ہم الفاظ قرآن سے کھیلتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں الف لام میم ذالک الکتاب الحمدللہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس طرح وہ بارگاہ الوہیت سے نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھ جو تجلیات، جو انوارات، جو برکات تھیں، سبحان اللہ، وہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پگھل جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ قلب اطہر پہ نازل ہوئیں۔ آپ دیکھیے کہ نزول وحی کے وقت جو چونکہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، بالکل ٹھیک۔ کلام کے ساتھ متکلم کا جو ہوتا ہے ذات، اس کی تجلیات ہوتی ہیں۔ ایک شخص بات کرتا ہے تو جو متکلم ہے، آپ کسی برے آدمی کی باتیں سنتے رہے، برا سوچنا شروع کر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نیک آدمی کی باتیں سنتے رہے، آپ میں بھی نیکی آنا شروع۔ جو اس کلام کرنے والے کی ذات میں خوبیاں خامیاں وہ اس کے ساتھ، بے شک۔ جب اللہ کلام فرماتے ہیں تو تجلیات باری جو ساتھ آتی ہیں انہیں برداشت کرنا قلب تیرے رسول اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا، دوسرا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور وہی الہی میں اتنی تجلیات ہوتی ہیں کہ بغیر انبیاء کے غیر نبی میں وہ قوت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے کہ اس کی جھلک بھی پا سکے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وہی نازل ہوتی تھی تو سردیوں میں بھی آپ چادر اوپر دے دی جاتی تھی، اور آپ تو جب چادر ہٹاتے وہی ختم ہوتی تو پسینے کے قطرے آپ کے موتیوں کی طرح گر رہے ہوتے۔
اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، وہی کا نزول شروع ہو گیا تو بعض اوقات اونٹ بیٹھ جاتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا تو پھر چاروں پاؤں اس طرح کھڑے کر کے بوجھ برداشت کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور آرام فرماتے تھے اور میری ران پر آپ کا سر مبارک تھا، تو نزول وہی شروع ہو گئی، میں سمجھ رہا تھا کہ ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو تجلیات و انوارات کا بوجھ ہوتا ہے اور پھر ان میں جو کمال ہوتا ہے تو پہاڑ پر ہوتی پہاڑ بلاسٹ ہو جاتا۔ بالکل صحیح، یہ بالکل قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل ٹھیک۔ اور کوئی ذرہ اس کا اگر سمجھ سکتا ہے تو وہ صوفی جس کا قلب واقعی ذاکر ہو اور جب وہ متوجہ اللہ ہو کر قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو ایک حد تک کچھ اندازہ کر سکتے۔ باقی ہم لوگ جو ہیں ہم توپ سے باہر پڑے ہوئے گولے کو دیکھ رہے ہیں، اس سے کھیلتے رہیں گے تو کھیلتے رہتے ہیں، تو ہمارے لیے تو ایک بات ہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کا تو وہ یوز ہی نہیں ہے، یوز ہی نہیں ہے۔ بالکل تو صحیح۔ ہمارے لیے تو ایک عام سی بات ہے کہ اب یہ الف لام میم ذالک الکتاب کیا ہے اس میں کیا ہے؟ لیکن صرف الف لام میم میں بھی وہ کچھ ہے کہ وہ اس کائنات کو پگھلا کر رکھے اگر ہم اس کی حقیقت سے آشنا ہو۔ وہ جیسا آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس نے 30 پارے دے دیے، ادروائز ایک آیت ہی کافی تھی، پوری زندگی کا نصاب ہر آیت میں موجود۔ کیا بات ہے حضرت جی، ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ کوئی بھی سوال ہو آپ کا ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، مسز طور ہیں راولپنڈی سے۔ ان کا سوال ہے کہ یہ درست ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پہ، حیات ما بعد الموت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین محض ماننے کی حد تک ہے، صحیح معنوں میں پورے ادراک کے ساتھ ماننے والی لمٹ کو ہم چھو بھی نہیں پاتے، ایسا کیا کریں کہ واقعی موت اور آخرت پہ یقین کامل حاصل ہو جائے؟ سبحان اللہ، بیٹی نے بڑی صحیح بات کی، اور یہ ادراک کی بات ہے، بہت کم لوگوں کو اس کا احساس کہ ہم صحیح بات مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں، جان کر مانے تو اور اللہ اکبر۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے متعدد بار ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور ذکر قلبی کرو اور اس پہ محنت کرو کہ قلب میں وہ نور آئے جو اس کو مان کر جانے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جان کر مانیں گے تو پھر کیا ماننا ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا جی کہ ان حقائق پہ یقین ہو، اور اس یقین کی دلیل یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں وہ تبدیلیاں آ جائیں جو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانے والی اور اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ اکبر۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم جانتے ہیں مانتے نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب جیسا آپ فرماتے ہیں نا کہ اگر ایک کیلے کو آپ لے لیں اور اس کو دیکھیں کہ اس گتلی میں یہ اتنا میٹھا یہ ڈش کس نے بنا کے رکھ دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مان لیں۔ میں کہتا ہوں جی آپ انار کے دانے نکال دیں، پھر ان کو اس انار میں پیک کر کے دکھائیں، سوال ہی وہی دانے نہیں کر سکتے، وہی چھلکا ہے، اور کس طرح سے اس نے ایک جواری کی طرح ایسے پرو رکھے، آپ دوبارہ انہیں اس طرح ریسیٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ اسی سے نکلے۔ اس ترتیب سے اس نے ایک ایک کے ساتھ ایک ایک اس طرح جوڑ کے رکھا کہ اس میں سمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ جو غور کرتے ہیں۔ نہیں، سوچنا تو چاہیے نا جی کہ دنیا کب سے آباد ہے اور
खरबों लोग आ रहे हैं, 6 अरब 6 अरब, 6 अरब अरबों लोग आ रहे हैं और अरबों लोग जा रहे हैं। ये आ कहाँ से रहे हैं, जा क्या किधर कहाँ है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। रात दिन लोग जेर जमीन चले जाते हैं, क्या खबर तह खाक तमाशा क्या। तमाशा कभी क्या? सोचो तो सही, ये कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अरबों लोग तह खाक जा रहे हैं। अरबों लोगों को दुनिया में कोई खिला को नहीं होता, वो जितने जाते हैं उनसे ज्यादा आ जाते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ इतने लोग रखे हुए हैं, किसने रखे हुए हैं, किधर से आ रहे हैं, कहाँ? इस आने जाने का अंजाम क्या होगा? कोई तो आउटपुट को रिजल्ट होना चाहिए, ये फजूल तो नहीं है। ऐसा ही इतनी बिल्कुल बड़ी सही। कारगाह बगैर किसी नतीजे के हो, ये तो कोई पागल भी नहीं मान सकता कि इसका भी तो कोई नतीजा होगा। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें इन पे गौर के, लेकिन ये गौर करना दिमाग का नहीं, ये काम दिल का। दिल का है, बिल्कुल सही बात है। दिमाग मादी है, मादी तहकीकात बड़ी दूर तक करता है, एक एक सेल की ग़िज़ा का और उसके असरात का तजिया कर सकता है। रूह दिमाग का मौजू नहीं, बिल्कुल सही। रूह मौजू है कल्ब का। कल्ब का बिल्कुल कल्ब ठीक। को जाके कुरान करीम हुजूर के दिमाग आली पे नाजिल नहीं हुआ, हालांकि आपका दिमाग भी बेमिसल व बेमिसाल, बेमिसाल। लेकिन कोई शक कुरान नहीं। नाजिल हुआ अला कल्बिक, आपके कल्ब कल्ब। पे। इसका मतलब है रूहानियत, रूह, आखरत, ये डिस्कस करने के लिए कल्बी हयात चाहिए, जाकिर कल्ब चाहिए, फिर उसमें वो शऊर और वो समझ आए तब बात बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। अतर खुर्शीद हैं हाफजाबाद से, ये कहते हैं कि हजरत जी, मैंने सुना है कि सूफी जिस कदर साहिब मकाम होगा उसी कदर उसकी पकड़ सख्त होगी, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर हाँ तो फिर गैर सूफी ज्यादा महफूज ना हुआ? एक जनरल, एक मिनिस्टर अगर गलती या कोताही करता है तो उस पर एक्शन ज्यादा आता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन द मैन इन द स्ट्रीट तो उसकी गर्द को भी नहीं पा सकता। नहीं, ये बात हुई ना, वो तो उसकी गर्द को भी नहीं। कहाँ एक आम आदमी, कहाँ एक जनरल, बिल्कुल सही कहाँ बात एक आम आदमी, कहाँ एक मिनिस्टर या वजीर आजम। तो भाई वो तो ठीक है, गिरफ्त तो होगी, लेकिन मकाम भी तो है। अल्लाह, मकाम भी तो है, जगह भी तो है, गिरफ्त होनी भी चाहिए। बात है। तो आम आदमी तो किसी कतार शुमार में नहीं होता, फिर आम आदमी रहने, दुनिया में तो आप आम रहना पसंद नहीं करते, अब आखिरत में आप कहते हैं अल्लाह अकबर। दुनिया में तो आपकी ख्वाहिशात इतनी ज्यादा होती है आप और आप बादशाह पॉपुलर से होना चाहते ज्यादा हैं। सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी आप मुल्क के हुक्मरानों से आप ज्यादा सहूलतें अपने लिए सोचते हैं। ऐसा ही है, ऐसे तो ही है। आखिरत में भी तो कोई जगह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कुदसिया हाफजाबाद से ही ये भी हैं और इनका सवाल है कि एक मजलूम शख्स को बद्दुआ देने का हक किस हद तक है? गुजारिश ये है बेटे कि बद्दुआ देना कोई बड़ी बात नहीं है, और सब्र करना उससे ज्यादा सख्त है। अगर बंदा कुछ भी ना करे, बद्दुआ भी ना दे, तो ये मिन जाने बिल्ला जो होता है वो उससे ज्यादा सख्त होता है, जालिम को ज्यादा पकड़ होती है। लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती होती है और उसका कोई हुक्मरान भी नहीं सुनते, कानून भी नहीं सुनता, और वो अल्लाह से इल्तजा करता है, तो फैसले न करे। बद्दुआ की भी लिमिट होती है। अब ये न कि या अल्लाह इसे ज़मीन में धंसा दे, ये कि या अल्लाह मेरे साथ इसने ज्यादती की है, उसका बदला तू ले ले। अल्लाह अकबर। यानी हर चीज़ की एक हद है, लिमिट है। अब ये कहे कि या अल्लाह इसे कत्ल करा दे, तो ये तो इसने फैसला सुना दिया ना। बिल्कुल सही। दुआ नहीं की, फैसले नहीं सुनाने चाहिए। अगर ज्यादा नाराजगी हो तो बद्दुआ भी कोई करता है तो ये कहे कि अल्लाह मेरे साथ इसने जुल्म किया, इसे दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, इसका मुहासबा तू कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये भी न करे तो जो अल्लाह की तरफ से जालिम को पकड़ आती है वो उससे सख्त होती है। हमारी बद्दुआ से उसे कुछ नरमी हो जाती है, क्योंकि कुछ गुस्सा तो हमने निकाल लिया, कुछ अपना दुख तो निकाल लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहां ज़ेब अकबर ये फैसलाबाद से, इनका सवाल है कि मैंने सुना है कि जन्नत में सब की ज़ुबान अरबी होगी और कब्र में भी फरिश्ते अरबी ज़ुबान में ही सवाल करेंगे, लेकिन जिस शख्स को अरबी नहीं आती वो इन सवालों को कैसे समझ सकेगा?
وہ شخص چونکہ قبر میں نہیں ہے نا، جب قبر میں جائے گا عربی بھی آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، جب قبر میں جائے گا نا تو خود بخود عربی آ خود جائے عربی بھی آ جائے گی. جہاں اور بہت سے انقلاب آئیں گے وہاں یہ بھی آئے گا. اللہ اکبر. ویسے جنت کی زبان واقعی عربی ہے الحمدللہ. قرآن کی زبان عربی ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان عربی ہے. اللہ کریم نے عربی زبان کو چن کر عربی میں قرآن نازل فرمایا. بالکل صحیح. یہ ایک الگ بات ہے. اور آخرت میں کیا کچھ ہوگا، بظاہر یہاں بوریا نشیں وہاں شاید بادشاہ بنا بیٹھو، اور یہاں کا بادشاہ وہاں قیدی بنا بیٹھا ہو، کوئی پتہ نہیں. اتنے انقلابات ہوں گے تو شاید دنیا کی ساری زبانیں بھی آ جائیں. زبان کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیس ایک ہے. آپ پانی کہتے ہیں اردو میں ہے، آپ کہتے ہیں فارسی ہے، ماں کہتے ہیں عربی میں ہے، واٹر کہتے ہیں انگریزی ہے. لیکن کیا پانی بدل جاتا ہے؟ پانی تو پانی رہتا ہے. پانی تو پانی ہے. پانی تو پانی ہے. بالکل صحیح بات. تو برزخ کی زبان اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ مفاہیم وہ دل میں آ جاتے ہیں جو اگلا بیان کرنا چاہتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا مفہوم اس کے پاس چلا جاتا ہے. خواہ وہ عرب ہو، پٹھان ہو، کسی ملک کا ہو، برزخ میں ہے تو اس کی مادری زبان کچھ بھی ہو، تو جو آپ بات کرتے ہیں وہ اسے اپنی مادری زبان، اسے پانی کا پانی ہی سمجھ آتا ہے، خواہ آپ واٹر کہیں خواہ آپ ماں کہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ عالم تو برزخ میں ہے. صحیح کہ وہ حقیقت چیز کی حقیقت تو نہیں بدلتی نا، تو اس کا مفہوم ذہن میں دل میں آ جاتا. صحیح. آخرت کی زبان دل کی زبان ہوگی، روح کی زبان ہوگی، یا یہی زبانی یہ اللہ جانے، لیکن آخرت کی زبان عربی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کریم کو وہ پسند ہے، اور وہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اسی زبان میں اس کا قرآن نازل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی حسن گجرات سے یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا کسی بہت نیک بندے کے کسی کی قبر پہ جانے سے صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ایمان ہو تو. اگر ایمان ہو تو صاحب قبر میں اگر ایمان ہے صحیح ضرور فائدہ ہوتا ہے. ضرور فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی کفر پر مرا ہے تو اس میں فائدے کی استعداد نہیں رہتی. فائدہ حاصل کرنے کی بھی ایک استعداد ہے. جو لوگ کفر پہ مر جاتے ہیں بعد مرنے کے انہیں فائدہ حاصل کرنے کی استعداد کلی طور پر ختم ہو جاتی. پھر نیک بندہ کیا نبی بھی اس کی قبر پر جائے تو فائدہ نہیں. صحیح. کیونکہ اس میں فائدہ حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ایمان پہ جس کا خاتمہ ہو کتنا بھی گناہ گار ہو تو چلو ثواب نہیں ہوگا تو کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. فائدہ ہوگا. ضرور فائدہ ہوگا. وجی ثانی ابو ظبی سے یہ کہتے ہیں حضرت جی کس روحانی سٹیج پہ جا کر انسان بے فکر ہو سکتا ہے کہ اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اس سٹیج کو پانے کے لیے کتنی محنت درکار ہے؟ اور اگر کوئی غیر صوفی ہے تو وہ ایسی کون سی تسبیح کرے کہ اس کے خاتمہ ایمان کی تسلی ہو جائے؟ موت کے بعد تسلی ہو جائے. موت کے بعد تسلی ہوگی. موت تک ہر کوئی یعنی کہ وہ سٹیج موت ہے موت کہ جہاں پہ جا کے یہ تسلی ہوگی کہ اب قرآن کریم نے بتایا نا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی جب تمہارے سامنے برزخ کھل جائے، آخرت کا یقین ہو جائے، فرشتے نظر آ جائیں، موت واقع ہو جائے، تب تک اللہ کی اطاعت کرتے رہو. اللہ اکبر. تو ہر ہر محنت اسی لیے کی جاتی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. سارے مجاہدے اسی لیے، سارے ذکر اذکار، تلاوت، نماز، روزہ، جہاد، حج سارا اسی لیے کیا جاتا ہے. لیکن ایمان نام ہے بیم و رجا کا. ہر وقت اللہ کا ڈر رہے کہ کہیں میرا یہ سب کچھ جائے. اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے سجدوں کی؟ وہاں تو فرشتوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سجدے. اللہ اکبر. کائنات کا ہر ذرہ سجدہ ریز ہے. میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے رد کر دے، ہو سکتا ہے میرے سجدے گستاخی بن جائیں کہ میں سجدہ اللہ کر رہا ہوں سوچ کے ہی ہو رہا ہوں. بالکل. پھر نا امید بھی نہ ہو کہ اس کی بارگاہ اتنی کریم ہے. بس تو یہ بیم و رجا، اس کی عظمت کا ڈر
اور اس کی مغفرت کی امید، اس کے درمیان ایمان۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ سبحان اللہ۔ موت تک بے فکر نہیں ہو سکتا کہ میں جی اب بے فکر ہوں، یہ ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ غاشیہ سرگودا سے یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، حتیٰ کہ تہجد گزار بھی ہو، تو پھر اسے تزکیہ کے لیے کسی روحانی سلسلہ سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کی فرائض کی پابندی اس کے متقی ہونے کی گواہ نہیں ہے؟ بہت بڑی گواہ ہے بھائی، اور بہت اچھی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پاس مٹی کے برتن ہوں کھانے کے تو کافی ہیں، اور آپ وہاں چینی کے کیوں رکھنا چاہتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ چینی کے ہیں تو کافی ہیں، پھر اس سے بہترین کیوں پتھر رکھنا؟ کے سیٹ لا کے رکھتے ہیں۔ آپ ایک جھگی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے یار، دھوپ سے بھی بچ جاتے ہیں، بارش سے بچ جاتے ہیں، پھر مکان کمرہ بنانے کی کیا ضرورت؟ صحیح بات ہے۔ 2 کمروں کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، پھر آپ 10 کمروں کی کوٹھی کیوں بناتے؟ تو میرے بچے، ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، نماز 5 گانا ادا کرتے ہیں، لیکن جب آپ ساتھ ذکر قلبی شروع کرتے ہیں تو اسی تہجد، اسی نماز میں ایک اور جان پڑ جاتی ہے، اس کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اثرات اور نتائج اور بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح میرے بیٹے دنیا میں بہتر سے بہتر کی طرف سفر جاری رہتا ہے، بہتر سے بہترین کی طرف، آخرت میں بھی بہتر سے بہترین کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دنیا چند روز ہے، اس میں ہم بہترین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیوں نہ کی جائے؟ وہاں کی ہم فکر نہیں کرتے، ہم یہاں کے عیش و عشرت اس پہ لگے رہتے ہیں جو بڑی محدود زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی محدود، اور ہر جو ہے نا جی، یہ جو ہے یہ نکلی چینی ہے جو دنیا میں ہے، جسے کھانے کے بعد حلق میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب کھائیں تو میٹھی ہوتی ہے، جی ہاں، حلق سے اتر جائے تو حلق میں خراش شروع ہو جاتی ہے، یہ نکلی چینی ہے۔ دنیا کی لذتیں نکلی لذتیں حلق سے اترتی ہیں تو پیچھے پریشانیاں آ جاتی ہیں، بالکل صحیح، سکون نہیں دیتی۔ آخرت کی ہر نعمت کے پیچھے سکون ہے۔ پھر یہ چند روز کے لیے ہیں، اتنے عرصہ بندہ جیل میں بھی گزار جاتا ہے، اتنا عرصہ کسی عالیشان محل میں بھی گزار جاتا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے۔ اور پھر بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جب اتنی لمبی یعنی کہ نہ ختم ہونے والی زندگی سامنے پڑی ہے تو اس کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اعتبار نہیں ہے، اعتبار نہیں اللہ ہے، کے یقین کلام نہیں پر ہے، نہ اللہ کے رسول پر۔ یار آپ بے شمار نعتیں، بے شمار قوالیاں دیکھ کر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس نے اللہ اللہ کے رسول کی عظمت بیان کی ہو، ورنہ ہر بندہ بھر دے جھولی میری یار دنیا ہی مانگ رہے، دنیا ہر جگہ دنیا مانگی، ہر جگہ دنیا، بیت اللہ میں بھی دنیا، روضہ رسول پہ بھی دنیا، دنیا 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 میں کتنے رہو گے؟ بہت معمولی، بہت معمولی، خواب کی طرح، خواب کی طرح۔ اور پھر کیا فائدہ یار؟ کتنوں کو ہم نے دیکھا ملکوں پہ حکومت کر رہے تھے اور جیلوں میں چلے گئے اور قیدیں کاٹیں اور ذلت اور رسوائی۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں مصر والوں کے ساتھ کیا ہوا، قذافی کا انجام دیکھ لیں، ایران کے شہنشاہ کا انجام، بے شمار، اور ہمارے سامنے ان کے دور گزر گئے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیڈروں کا انجام دیکھ لیں، اور یہاں جو نکلتا ہے قصر صدارت سے یا قصر وزارت عظمیٰ سے وہ جیل چلے جاتا ہے۔ کیا کمال ہے!
یعنی کیا قوم ہے ہم کہ صرف چوروں کو بادشاہ بنا. بادشاہ صحیح بات ہے, صحیح بات. تو وہاں کے تو آرام بھی دائمی ہیں اور دکھ بھی بڑے لمبے ہیں. تو وہاں کے لیے تو محنت کرنی چاہیے, اور محنت بڑی آسان ہے یار. اچھا کھاؤ, اچھا کماؤ, حلال کماؤ, دوسرے کو حقوق نہ مارو, کھاؤ پیو موج کرو. بالکل صحیح. اولاد ہو, بیوی بچے ہوں, گھر ہو, والدین ہو, اپنا ایک شرعی قاعدے کے مطابق زندگی گزارو. اس میں کوئی نہ کھانے سے روکا ہے, نہ پینے سے, نہ پہننے سے, نہ اوڑھنے سے, کس سے روکا. ہاں دوسرے کے حقوق میں مداخلت نہ کرو, جس طرح تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے حقوق میں مداخلت نہ کرے. بالکل صحیح بات. اور اس میں بھی آپ ہی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ کسی کو نہیں نقصان پہنچائیں گے, کوئی آپ کو نہیں پہنچائے گا. اگر یہ معاشرہ اس طرح کا بن جائے تو پھر یہاں بھی سکون ہی سکون ہے. اگلا سوال حضرت جی بڑا امپورٹنٹ, اس کو بھی میں چاہتا ہوں شامل کر لیں. ڈاکٹر اسما عرفان ہے راولپنڈی سے, یہ کہتی ہیں حضرت جی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں, میں اپنی پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہوں اور شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہوں. میں نے اپنی زندگی میں لاتعداد انسانی لاشوں کو چیر پھاڑ کی ہے. اگرچہ مقصد سمجھانا یا سمجھنا ہی ہوتا تھا, لیکن اب مجھے اللہ کریم کی ذات سے بہت خوف آتا ہے. کیا ایسا کرنا انسانی لاش کی بے حرمتی میں آتا ہے, خواہ مقصد اچھا ہی ہو؟ اگر یہ گناہ ہے تو براہ کرم اس کا تدارک کیا ہوگا, فرما دیجیے. آج اس زمانے میں جس میں ہم موجود ہیں, اس میں انسانی لاشوں کی بے حرمتی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا جب متبادل نہیں ملتا. آج اگر اب یہ چاہیں تو ان کے پاس اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, اچھی قسم کے پلاسٹک کی, جی ہر ایک چیز موجود ہے, ایک ایک باڈی پٹھا, پارٹس ایک موجود ایک آرچری, ایک ایک ہڈی, ایک ایک رگ اس کا بنا سکتے ہیں اور پھر اسے آپریٹ کر کے دکھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آج کے زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. واقعی لاش کی بے حرمتی ہے, خواہ وہ مومن کی ہو یا غیر مسلم کی بھی ہو. انسانی لاش تو ہے, انسانیت کی بے حرمتی تو ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. تو خصوصاً آج کے زمانے میں, اب یہ ڈاکٹر صاحب کے تو اختیار میں نہیں ہے, نہ میرے اور آپ کے اختیار میں, لیکن اس شعبے کے جو سربراہ ہیں عالمی سطح پر, ان کو چاہیے کہ وہ کسی میٹیریل سے ہیومن باڈیز بنائیں اور پھر ان کو تجربے کے لیے دیں. مسلمان تو ایک شان ہے اسلام الحمدللہ, عام غیر مسلم بھی ہو تو ہیومن کے بھی ایک, عام انسان کی بھی ایک عزت ہے, ایک ریسپیکٹ ہے, ایک احترام ہے. تو انسانی لاش کا بے احترام نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے یہ بات ڈاکٹر صاحب کے بس میں نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے بس میں ہے جو ان شعبوں کے سربراہ ہیں. تو آج کل تو بے شمار ایسے میٹیریل ہیں جن سے بنایا سمجھایا جائے. اور یہ تجویز بڑی اچھی ہے کہ اگر دیکھیے پلاسٹک تو آپ جس طرح سے مرضی آپ اس کو کر لیں, اور بہت ساری چیزیں بہت ساری, جی ہمیں تو نام ہی پلاسٹک آتا ہے, اس لیے ہم پلاسٹک کہہ رہے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے پوری ہیومن باڈی بنائی جا سکتی ہے. یار یہ جو عجائب گھر ہے برطانیہ کا, اس میں کتنے لیڈروں کی باڈی کھڑی ہیں, حلیے سے لے کر قد کاٹ نک سک کپڑوں تک سب کچھ دھات کا ہی بنا ہوا ہے, کسی کا مٹیریل کا بنا ہوا ہے, لیکن لگتا ہے زندہ بندہ کھڑا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح سے اس کی ڈیٹیل ہے اندر جا کے, تو ہر ایک چیز اس کو اندر بھی ڈیٹیل سب چیز ہڈی پسلی بنائی جا سکتی ہے اگر چاہیں تو. بالکل صحیح. لیکن یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, پنڈی ہی کا ہے, میڈیکل کالج کا, کہ کسی کالج کو دوسرے کالج نے لاش فروخت کی کہ ہمارے پاس لاش ہے بھائی, چاہیے تو لے. تو ہمیں شکر کیا. اب شاید وہ پہلے بھی تجربہ کر چکے ہیں. صحیح. وہاں ان کے پاس آئی, انہوں نے رکھوا دی سب خانے میں. 2 دن بعد پرنسپل نے کہا کہ بھئی وہ لاش لاؤ اور بچوں کو. تو جب لاش کو دیکھا تو اس پہ اتنی سخت پھپھوندی لگ رہی تھی سارے بدن پہ, تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی سخت قسم کی, اور کسی کی انگلی پہ بھی لگ گئی تو انگلی کاٹنی پڑے گی. اسے اسی طرح اسٹریچر پہ اٹھا کے قبر میں پھینک دیا. 2 سال گزر گئے. 2 سال بعد پرنسپل کو سٹرائک ہوا کہ یار اس پہ بھی پیسے خریدے, 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی خریدتے ہیں, تو اب تو ہڈیاں رہ گئی ہوں گی, تو ہڈیاں تو نکال لو کہ بچوں کو وہ کرایا جائے. وہ جب قبر کھولی گئی تو لاش تر و تازہ تھی, پھپھوندی بھی نہیں تھی اور نہ کچھ کا بگڑا تھا. تو پھر پرنسپل کو بتایا گیا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک بندہ پڑا ہے یار, وہاں تو کوئی پھپھوندی بھی نہیں, کوئی خرابی بھی نہیں, گوشت سب ٹھیک.
اس نے کہا بھائی وہ تیزاب لے جاؤ، ان کے پاس سخت قسم کا ہوتا ہے، وہ اس پہ ڈالو، پرانا گوشت سوکھ گیا ہوگا، خراب نہیں ہے، سوکھ گیا ہوگا تو گل سڑ کے ہٹ جائے گا اور ہڈیاں لے آؤ۔ وہ جو تیزاب ڈالنے گیا اس نے تیزاب ڈالا، لیکن وہ لاش کو تو ایسے پھولے جیسے اس پر پانی ڈالا گیا، اور جب لاش سے ادھر ادھر زمین پہ گرا تو مٹی کو تو اس نے بلبلے اٹھا دیے، لاش کو کچھ نہیں ہوا، تو وہ بندہ بھی ہو چکا۔ پرنسپل کو رپورٹ کی، اس نے کہا یہ سے یہاں سے لے جاؤ کسی قبرستان میں دفن کر کے اس سے جان چھڑاؤ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی اسے کیل پھاڑ سے بچانے کے لیے اللہ نے وہ پھپھوندی اگا دی، انہوں نے دفن کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب آخری حربہ انہوں نے کہا گلا دو، اس کا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرتا ہے اور جنہوں نے اپنے اعمال ایسے کیے ہوتے ہیں، لوگ کچھ کر کے جاتے ہیں وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے اللہ ہیں، لیکن انسانی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسلمان کا تو بہت احترام ہے، انسانیت کا بھی اسی اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ آپ کی تجویز اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہو کہ ایسی بہت ساری مٹیریل ہے جس سے بنایا جا سکتا ہے، مٹیریل بڑے مزیدار، اور پھر نہ خریدنے کی ضرورت نہ کچھ، اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، وہی ہوا ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے گا، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔